ہمارے پاس اگلا سوال چودھری رحمۃ اللہ صاحب کا ہے کہ بچیوں کو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھانا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ کسی نابالغ بچی کو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھانے کی گنجائش تو ہے کہ آپ اسے جا کر کلاس میں بھیج رہے ہیں، لیکن بچی بالغ ہے یا بلوغت کے آثار اس پر آ چکے ہیں تو آپ کو قاری صاحب کے پاس بھیجنا، اس سے پڑھوانا ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون کو ایک مرد بیٹھ کے پڑھائے، وہ کہتے ہیں مرد حسن بصری ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے والی کتاب قرآن کریم ہو اور پڑھنے کی جگہ بیت اللہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو چاہے جائے چھوٹی بچی اور چاہے جائے قاری صاحب۔ یہاں پر بعض لوگ ایک چھوٹی سی تعویل نکالتے ہیں، میں تو قاری صاحب کے پاس اپنی بچی کو کلاس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ قاری صاحب گھر ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، تو بارش سے بچا اور پرنالے کے نیچے ٹھہر گیا، تو یہ ترتیب بھی غلط ہے۔ آپ چھوٹی عمر میں آپ بچی کو بھیج دیں، نہیں تو بچی کے لیے کوئی قاریہ رکھ لیں نا، قاری کے بجائے آپ قاریہ رکھ لیں۔ ایک قاریہ کو آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے لیے طے کر لیں کہ قاریہ صاحب آئے گی، وہ آ کر پڑھا جائے گی۔ تو بچیوں کی تعلیم کے لیے خواتین کی مدد لی جائے اور بچوں کی تعلیم کے لیے مردوں کی مدد لی جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چھوٹی بات میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں، بچیوں کی تعلیم میرے ذہن کے مطابق بچوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا، ایک معاشرے کا پڑھ جانا، تو آپ اس کی تعلیم کی ترتیب ضرور بنوائیں، دنیاوی لیول پہ بھی اور دینی لیول پہ بچی کو پڑھنا چاہیے۔ آپ یقین مانیں، دنیاوی لیول پہ بچی پڑھی ہوئی ملتی ہے لیکن کم، دینی لیول پہ ملتی ہے کم۔ میری عالیہ کو ایک بار اپنے کان دکھانے کی ضرورت پیش آئی، ENT ڈاکٹر مجھے اپنے سٹی لیول پہ نہیں ملا، جو کان دیکھنے والا کوئی عورت ہو وہ مجھے نہیں ملا۔ مرد ملے، میل ہے فیمیل نہیں ہے۔ میں نے اپنے سٹی DA خان سے بڑھ کے پروونس لیول تک سرچ کیا، میری سرچنگ میں کوئی فیمیل ڈاکٹر ENT میرے خیبر پختونخوا صوبہ میں موجود نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں میں کیسے چیک کروں؟ اس نے نہیں چیک کرا، اس نے کہا چھوڑ دو، میں نے فلاں لاہور جانا ہے اور ادھر جا کے پنجاب میں چیک کرانا ہے۔ میں نے اس دن سے نیت کی ہے، میں نے کہا میں اپنی بچی کو انشاءاللہ عالمہ بھی بناؤں گا اور اس بچی کو ENT بھی بناؤں گا، تاکہ جو ضرورت مجھے آئی ہے اور مجھے معاملے میں ہمیں یہ دقت پیش آئی ہے، کل کسی اور کی بچی کو نہ آئے۔ یار ہو سکتا ہے عورت مرد کو کیوں دکھائے؟ مجھے بتائیں، وہ کان کو چلو آپ فی نفسی کہہ دیں گے جی ڈاکٹر ہے اور میڈیکل میں گنجائش ہے، یہ کب تک ہم گنجائشیں لیتے رہیں گے یار؟ گنجائشوں میں بھی لوگ گنجائشیں نکال لیتے ہیں۔ میں نے اس دن ایک بندے کو کہا یہ کام کر لے، یہ شریعت میں احتیاط ہے، اس نے ایک کام آگے بڑھا لیا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں احتیاط میں بڑھایا۔ میں نے کہا جب میں نے احتیاط بتائی تو پھر اس احتیاط پہ احتیاط بڑھانا کہاں سے نکل آئے؟ تو یہ گنجائشوں پہ گنجائشیں نکالنے والی بات ہوگی۔ اس لیے بچیوں کو پڑھائیں، دین بھی دنیا بھی، اور پڑھا کر آگے لے کر آئیں۔ ان کے لیے فیمیل ٹیچرز کی آپ ترتیب بنائیں۔ اللہ پاک آپ کی بچیوں کو بھی علم عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو بھی علم عطا فرمائے۔ ہمارے پاس اگلا سوال عامر بھائی کا لاہور سے ہے، دانت میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ دانت میں درد کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس پر مختلف دعائیں ہیں دانت کے معاملات میں۔ آپ قرآن کریم کی آیات ہیں جو دانت کے معاملات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کسی زمانے میں نے اپنے پاس وہ چیز رکھی تھی، دعا کریں اگر وہ مجھے مل گئی نا تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، یہ آیت جو ہے اس کو آپ کسی موٹے کاغذ پر لکھ کر اپنے دانتوں کے درمیان دبائے رکھیں۔ یہ جو بچہ پڑھ نہیں سکتا یہ اس کے لیے، یا جو پڑھ سکتا ہے تو اس کو بار بار یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی تعداد 41، یہ اتنی بار پڑھے تو اس کا دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی ہمارا آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 18 سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ اگر یہ انگلی رکھیں اور 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دانت کے درد کو ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کا درد دانت کا مسلسل پڑتا ہے تو مسلسل والے کے لیے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا وظیفہ ہے، تو آپ اس دانت کو پکڑیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ایک سانس میں آپ 10 بار پڑھیں یا 20 بار پڑھیں یا 25 مرتبہ پڑھیں، ایک سانس میں، سانس ٹوٹنے سے پہلے جتنی بار آپ پڑھ لیں آپ پھونک لیں،
پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تو یہ وظائف ہیں، ان وظائف سے بندے کے دانت کے درد کو اللہ پاک صحت میں مبدل فرما دیتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.